الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس امت میں جو کچھ افراد ایسے پیدا کیے، متاخرین میں کم اور متقدمین میں زیادہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ادوار میں بہت زیادہ، اور جتنا جتنا وقت عہد نبوی سے دور ہوتا چلا گیا، اسی اعتبار سے کم افراد یہ سب وہ تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ان کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ اگر یہ افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتے تو آپ انہیں دیکھ کر بڑے خوش ہوتے، اور جب ان کے کارنامے عالم ارواح میں آپ کے سامنے پہنچتے ہوں گے تو بظاہر یہ امید ہے کہ آپ ان کی باتوں کو دیکھ کر اور ان کے اعمال کو دیکھ کر بہت مسرور ہوتے ہوں گے۔ آپ نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ امت میں آپ کے بعد کچھ لوگ پیدا ہوں گے، اور ان میں ایک بڑی تعداد آپ نے جو ارشاد فرمائی وہ مجددین کے متعلق تھی کہ اس امت میں مجدد پیدا ہوں گے، اور اہل باطل اس دین میں جس چیز کو داخل کر دیں گے وہ اس چیز کا توڑ کریں گے۔ دین ایک زندہ چیز ہے، وہ ایک زندہ زمین کی مانند ہے، اور سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ پتھر پہ کچھ نہیں اگتا، لیکن اس کے مقابلے میں زمین میں پھول اور کانٹے، کارآمد اشیاء اور ردی اور بیکار چیزیں دونوں برابر پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح مذہب کی زمین بہت سرخیز ہوتی ہے، اور مذہب کی زمین پہ جہاں پھول اگتے ہیں، کانٹے بھی اگتے ہیں، اور جہاں کارآمد چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بیکار چیزیں بھی جنم لیتی ہیں۔ اس لیے اسلام میں بھی جہاں اتنے کارآمد اور اچھے لوگ پیدا ہوئے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل فخر و عزت ہوں گے، وہاں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اس دین کو برباد کیا اور اس میں بدعات کی فصلیں کاشت کی، خدا کے دین کو اپنے آباء و اجداد کی رسومات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، اور جو کسی جاہل نے ایک پودا لگا دیا، بعد میں آنے والے لوگ اسی پودے کی ساخت پرداخت کرتے رہے۔ تو مجددین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ہر صدی میں ایک آدمی ایسا پیدا ہوگا۔ ایک فرد سے مراد آپ کی پوری جماعت تھی کہ ہر صدی میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے رہیں گے جو اس صدی میں بدعات کی
لائن سے جتنی بھی خراب چیزیں آئیں گی ان بدعات کو، اس لائن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری طرف جو لوگ دین کے لیے محنت کریں گے، کام کریں گے، ان کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث میں بھی باتیں ارشاد فرمائیں. اویس قدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حدیث میں یہ آیا کہ ان کی دعا کی وجہ سے اور ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالی ایک بہت بڑی تعداد مسلمان گناہگار، بہت بڑی تعداد میں ان کی دعا کی وجہ سے بخشے جائیں گے اور اللہ تعالی ان کی سزا کو معاف فرما دے گا. ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس امت میں جو حافظ ہوں گے اور جو اللہ کے فضل و کرم سے پہلی صدی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک برابر پیدا ہو رہے ہیں، ان کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دے گا اور جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی. ان قابل فخر شخصیات میں ایک بہت بڑی شخصیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کارنامے اپنی زندگی میں انجام دیے ان میں دو باتیں بہت ممتاز ہیں. ایک تو یہ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کو مرتب فرمایا اور کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کیا، اور ان کے معاصرین میں کچھ ہی وقفے کے بعد ایک بڑی شخصیت اور ابھری. اگرچہ وہاں شخصیات کی کچھ کمی نہ تھی، لیکن وہ بڑی شخصیت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما میں کل 14 برس کا فرق تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے اور وہ سن 80 میں پیدا ہوئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 94 میں پیدا ہوئے. تو اس طرح گویا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر کے اعتبار سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 14 برس بڑے تھے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو بہت اہم کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے اسلامی قانون کی تدوین کی. اور اس وقت مسلمان سوسائٹی کو جن چیزوں کی غرض تھی ان میں سے ایک بہت بڑی غرض یہ تھی کہ مملکت بہت وسیع ہو چکی تھی، اور یہ ضرورت تھی کہ کسی طرح سے اس مملکت میں باقاعدہ ایک قانون کا نظام مرتب کیا جائے، اور اسی طرح ایک قانون کو جاننے والے افراد بھی تیار کیے جائیں تاکہ پوری مملکت میں انصاف اور عدل کا نظام مہیا کیا جا سکے. اور یہ دونوں ضرورتیں کہ قانون کا بنانا، قانون کو تحریر کرنا اور کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرنا، یہ اہم کام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا. اور دوسرا کام بھی انہوں نے کیا، اور وہ جب اس دنیا سے گئے ہیں تو انہوں نے اپنے شاگردوں کی اتنی بڑی کھیپ چھوڑی اور اتنے وسیع پیمانے پہ ان کے شاگرد تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے حکومت وقت میں عباسیوں نے ان حضرات کو قاضی مقرر کرنا شروع کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے
ان حضرات کا قضا کا نظام یعنی حنفی قاضی پورے عالم اسلام میں پھیل گئے۔ حنفی فقہ کے شیوع کا اور اس کے پھیل جانے کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ واحد فقہ تھی اس دور میں جس کو حکمرانوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس کے بہت سے اسباب اور وجوہ تھے، لیکن ایک سبب یہ بھی تھا جو مورخین نے صراحت سے لکھا ہے کہ لوگ اپنے قاضی کے مذہب کو دیکھتے تھے، اور اکثر حنفی فقہا تھے، اکثر قاضی ایسے تھے جن کا مسلک فقہ حنفی تھا۔ اس لیے افغانستان میں، ماوراء النہر میں، ہندوستان میں، بلخ اور بخارا اور سمرقند اور خوارزم، ان سارے علاقوں میں کثرت سے حنفی قاضی ہوئے، تو لوگوں نے حنفیت کو، حنفی مسلک کو اپنا لیا۔ حکمران وقت اور عدل کا نظام جس چیز کو اپنا لیتا ہے پھر وہ کتنی تیزی سے پھیلتی ہے، آپ اس کا اندازہ کئی ایک مثالوں سے کر سکتے ہیں۔ حنفی فقہ یہ اس طرح سے پھیلی کہ قاضیوں کا مسلک یہ تھا، اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلک خواہ وہ ہدایت پہ مشتمل ہو، خواہ وہ گمراہی پہ مشتمل ہو، خواہ وہ اچھا ہو اور برا ہو، ولیعذ باللہ یہاں تک کہ کفر ہی کیوں نہ ہو، مگر حکومت وقت جب اسے اپنا لیتی ہے اور سرکاری ذرائع اور وسائل اس مذہب کی تقویت پر آمادہ ہوتے ہیں، تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے سالوں کا کام مہینوں میں اور مہینوں کا کام دنوں میں ہو جاتا ہے، صدیاں سمٹ جاتی ہیں، اور جس مسلک کے مشرب کو پھیلنے کے لیے ایک وسیع مدت درکار تھی، وہ چند برسوں کے اندر اندر عوام کے قلوب میں اپنی جگہ پکڑ لیتا۔ نویں صدی کے قریب کے حالات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مملکتیں اور وہ صوبے اور وہ قصبے، دیہات اور شہر جو نیشاپور پر مشتمل تھے، جہاں قزوین تھا، رے، تہران تھا، اور اس قسم کے بہت سے علاقے، بلکہ پورے کا پورا موجودہ ایران اہل علم سے بھرا پڑا تھا، اور وہاں بہت بڑے بڑے محدثین تھے، حنفی فقہا تھے، اور احناف کے مراکز اور گڑھ تھے۔ لیکن جب اس کے بعد حکمرانوں میں تبدیلی آئی اور وہاں کے حکمرانوں میں بجائے اس کے کہ وہ اسی فقہ پہ عمل کرتے، کچھ اور حکمران آئے اور ان کا مسلک اہل تشیع سے تعلق رکھتا تھا، تو پھر فقہ جعفریہ وہاں پھیلنی شروع ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس مملکت میں فقہ شافعی کے علاوہ، فقہ جعفریہ کے علاوہ اور بہت کم تعداد میں دیگر فقہی مسلک نظر آئیں گے۔ کچھ حنفیوں کا مسلک باقی ہے اور کچھ شافعی حضرات کا مسلک بھی مل جائے گا، مگر غالب اکثریت اور مملکت کا مسلک اسی فقہ پر مشتمل ہے جو فقہ جعفریہ کہلاتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال اب سعودی عرب میں دیکھیں کہ جب تک عالم اسلام میں خلافت رہی اور خلافت میں ہمیشہ حنفی قاضی اور مفتی اور شیخ الاسلام اور امیر المومنین رہے، حرمین شریفین میں مکمل طور پر حنفی فقہا تھے، اور وہاں پر اتنی وسعت اگرچہ تھی کہ جو آدمی جس مسلک کے مطابق عمل کرنا چاہتا تھا کر سکتا تھا، لیکن جب سعودی حکومت آئی اور موجودہ شاہی خاندان نے وہاں کی زمین پہ اقتدار سنبھالا، تو چونکہ ان حضرات کا مسلک حنبلی تھا، تو اس لیے حنبلی مسلک کو پھیلنے میں بہت زیادہ مدد ملی، اور پھر آہستہ آہستہ پورے عالم اسلام میں جو وہابیت پھیلی ہے اور وہابیت کا اثر یا حنبلی فقہ کے اثرات سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، اس کی بنیاد بھی اسی بات پر تھی کہ اہل حکومت نے اس مسلک کو ترویج دی اور اہل حکومت نے اس مسلک کو اپنایا۔
یہ ساری تاریخ کی باتیں ہیں، اور آپ ہندوستان، پاکستان، بر صغیر اور افغانستان سے بھی پیچھے چلے جائیے، یعنی ایران سے بھی پیچھے اور سعودیہ سے بھی پیچھے، بالکل ابتدائی دور میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف جہاں حنفی فقہ اور قاضی ان مشرق میں پھیل رہے تھے، مغرب میں حکمرانی ان لوگوں کی تھی جن کا مسلک فقہ مالکی پہ مشتمل تھا، تو وہاں پر فقہ مالکی پھیلی۔ اور جتنے عرصے تک مسلمانوں نے اسپین میں حکومت کی ہے، اسپین کا اپنا مسلک اور حکمرانوں کا مسلک فقہ مالکی رہا، اس لیے وہاں پر سب سے زیادہ اثر مالکی فقہ کا تھا اور کسی حد تک حنفی فقہ کا بھی تھا، کیونکہ جن لوگوں نے وہاں پر آغاز کیا تھا اور جن لوگوں نے اسلامی مملکت میں قانون کو رائج کیا تھا، ان میں سے اکثر و بیشتر ان کے فقہا مالکی فقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ چاروں مثالیں سعودی عرب، ایران، فقہ حنفی، فقہ مالکی، یہ اس لیے پیش کی گئیں کہ یہ بات سمجھائی جا سکے، بتائی جا سکے کہ آپ دیکھیے جب کسی مسلک اور مشرق کو اس کی پشت بنائی حکومت کرتی ہے اور اقتدار اس کے پیچھے ہوتا ہے، تو پھر وہ کیسے دنیا میں پھیلتا ہے اور کیسے وہ مراتب طے کرتا ہے کہ جو کام سالوں میں ہونے ہوتے ہیں وہ مہینوں میں ہو جاتے ہیں، اور جس مسلک میں کہیں صدیوں میں جگہ پکڑنی ہوتی ہے اور مملکت کیا ایک محلے کے لوگ اسے اپنانے کو تیار نہیں ہوتے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری مملکت میں چند سالوں میں پھیل جاتا ہے۔ تو حنفی فقہ اس کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی اجتہادی فیصلے تھے، اور کتاب و سنت کے بعد حنفی فقہ پہ ان تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بھر محنت کی اور انہوں نے دو کام کیے، ایک افراد تیار کیے اور ایک انہوں نے قانون کو مرتب کیا۔ اجتہاد تھا ان کا، اور یہ قانون ایسا مرتب ہوا کہ اس وقت سے لے کے اب تک وہ حنفی فقہ چلی آتی ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کب تک اس نے چلنا ہے۔ بظاہر تو یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ باقی رہے گی، جب تک کہ اسلام اور دین باقی ہے، جب تک کہ دیگر ائمہ کے مسالک باقی ہیں رحمہم اللہ۔ انہوں نے دین کے لیے بڑی محنت کی، بہت کام کیا، اور امام شافعی، امام مالک، اوزاعی، احمد ابن حنبل، امام بخاری وغیرہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ اس امت کا سرمایہ تھے، اور ان لوگوں نے پوری زندگی کھپا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو چھوڑ کر گئے ہیں اور اللہ نے جس دین کو نازل کیا ہے اس کو مسلمانوں کی عملی زندگی میں سہولت کے ساتھ نافذ کیا جائے، اور مسلمانوں کی ہر آدمی اپنے دور میں رہنمائی کرتا رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بہت بہترین دوست، مددگار، اور ان کے بعد ان کے مسند نشین، ان کی جگہ کے وارث تھے، ان میں ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور تاریخ میں یہ آتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ہارون الرشید خلیفہ نے اپنی مملکت میں چیف جسٹس مقرر کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آخر حیات میں ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے عباسی خلفاء یہ چاہتے تھے کہ قضاء اور قاضی ہونے کا عہدہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا جائے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سے مصالح کی ان بنا پر اس سے انکار فرماتے تھے، اور وہ کسی صورت قاضی بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عباسی حکمرانوں اور خلفاء نے اس پر بہت زور لگا دیا، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود حکومت کے کسی عہدے کو قبول نہیں کیا، آزادانہ طور پر کام کرتے رہے، اور البتہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اور اپنے دوستوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ جائیں اور حکومت وقت جو منصب انہیں دینا چاہتی ہے وہ قبول کر لیں، اور اسی آزادی اور اجازت اور اسی محنت کا نتیجہ یہ تھا
کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جن کا اصل نام یعقوب تھا، خلیفہ ہارون الرشید نے انہیں اپنی پوری سلطنت عباسیہ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ ہارون الرشید کا انتقال 193 ہجری میں ہوا، اور ہارون الرشید سے پہلے جو خلیفہ مہدی گزرے ہیں اور اس سے بھی پہلے جو ہادی گزرے ہیں، ان سب لوگوں نے انہیں اپنا جسٹس مقرر کیا تھا، اور انصاف کے تقاضے آزادانہ طور پر پورا کرنے کے لیے انہیں بالکل آزاد کر دیا تھا۔ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ حکمرانوں کے خلاف بھی فیصلے کرتے تھے، تو حکمرانوں کی ہمت نہیں تھی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کو چیلنج کر سکیں، اس لیے ان کی انصاف پسندی اور ان کا اپنے علم اور عدل پر قبضہ ہونا اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قانون کے تقاضوں کو سمجھنا، اور پھر اپنی فطری ذہانت، اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور کتاب و سنت پر گہری نگاہ ہونے کی وجہ سے وہ مسلسل مہدی، ہادی اور ہارون الرشید کے زمانے میں چیف جسٹس بن کے رہے، اس سے پہلے بھی قضاء کے عہدے میں رہے، لیکن کسی آدمی نے ان کے کام میں مداخلت نہیں کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آزاد عدلیہ، اور جب عدالتوں کو آزاد فیصلے کرنے کا موقع ملتا رہے اور انصاف اور قانون معاشرے میں برقرار رہے اور اس کی پابندی ہوتی رہے، تو یہ وہ اہم راز ہے کہ کوئی آدمی اس کو اگر پالے تو یہ حکومتیں، مملکتیں اور یہ لوگوں کے نظم و ضبط یہ صدیوں تک قائم رہتے ہیں۔ ہارون الرشید نے جب حکومت سنبھالی ہے تو اس کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے، اگرچہ وہ پڑھا لکھا تھا اور تعلیم سے اسے اتنی دلچسپی تھی کہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو مامون اور امین ان دونوں کو بھیجا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا تاکہ وہاں جا کر یہ دونوں شہزادے حدیث پڑھیں۔ اس لیے ہارون الرشید کے بعد جو مامون آیا ہے تو مامون اپنے والد ہارون سے زیادہ بڑا عالم اور زیادہ سمجھدار انسان تھا، کیونکہ جتنی پختہ تعلیم مامون الرشید کی ہوئی تھی اتنی ہارون کی تعلیم پختہ نہیں تھی، اور اسی طرح امین وہ بھی اپنے والد کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ان کا معاون بھی تھا، اور بہت علم اللہ نے ان دونوں شہزادوں کو دیا تھا۔ اور ہارون الرشید حکمران وقت ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا عبادت گزار تھا کہ جب اسے خلافت ملی ہے تو اپنی خلافت کے دور میں بھی وہ 100 نفل روز پڑھا کرتا تھا۔ وہ بھی حکمران ہیں جنہیں زندگی بھر سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہ مسلمانوں کا وہ دور تھا جب مسلمان عروج پر تھے اور جب مسلمانوں کی ترقی کا دور تھا، تو یہ شخص ہارون الرشید اپنی خلافت میں 100 نفل روز پڑھ لیا کرتا تھا۔ اور جب اسے موت کی خبر ملی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو ہارون الرشید 3 دن تک اپنے محل میں دروازے کھول کے بیٹھا رہا تاکہ لوگ آئیں اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کریں اور اسے تسلی دیں۔ اس کا خیال تھا کہ اتنا بڑا نقصان اس کی مملکت میں ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ ابو معاویہ الضریر جو آنکھوں سے نابینا تھے اور اہل علم میں تھے، انہوں نے ہارون الرشید کے دسترخوان پہ کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد انہوں نے ہاتھ پھیلائے تاکہ کوئی ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالے اور وہ ہاتھ دھو لیں، تو نیچے ایک تشت رکھا گیا ان کے ہاتھوں کے نیچے، تو انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، کسی آدمی نے نیم گرم پانی ڈالنا شروع کیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ اور صابن ملنا شروع کیا اپنے ہاتھوں پہ، تو ان سے اس نے پوچھا پانی ڈالنے والے نے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ہاتھ کون دھلا رہا ہے؟ تو نابینا تھے، کہنے لگے نہیں معلوم۔ تو انہوں نے کہا میرا نام
ہارون الرشید ہے، تو تھوڑا سا گھبرا گئے کہ خود امیر المومنین کے ہاتھ دھلوا رہے. تو ہارون بولے اور نے کہا اجلالا للعلم، حضرت جی آپ کے علم کی قدر کی وجہ سے اللہ نے جتنا علم آپ کو دیا ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ دھلواؤں. بہت چیزیں یہ ہارون الرشید، اس کو اللہ تعالی نے بہت خوبیوں سے نوازا تھا. تو اس کے ذہن میں اسلام کے متعلق بہت سے سوالات اٹھتے تھے اور یہ چاہتا تھا کہ ان سوالات کے جوابات حاصل کرے. اس نے ایک خط لکھا اور جتنی شکوک شبہات الجھنیں تھیں اس خط میں اس نے ان کا اظہار کیا. اور وہ خط لکھا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام، اور ایسے سوالات لکھے ہیں کہ ان کے سوالات کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، نماز روزے سے نہیں ہے، لوگوں کے باہمی معاملات سے نہیں ہے. ان سب چیزوں سے بڑھ کر اس آدمی کا موضوع ہارون الرشید کا یہ نہیں تھا کہ وہ نماز روزے کے مسائل کوئی پوچھتا. اس کا موضوع یہ تھا کہ وہ سمجھنا چاہتا تھا کہ حکومت اور عوام کے درمیان تعلقات کیسے ہونے چاہیے. اس کے سوالات اس بات پر مشتمل تھے کہ زمینوں کا بندوبست کیسے ہونا چاہیے، جاگیردارانہ نظام، زمینوں کی تقسیم، اس میں اگنے والی فصلیں، ان سب کا بندوبست کیا ہوگا، پانی کا نظام، پانی کیسے فصلوں میں دیا جائے، پانی کی تقسیم کیسے ہوگی، اسلامی مملکت میں ٹیکس کا نظام کیسے ہوگا، اور اسی طرح ہمارے تعلقات جو غیر مسلم حکمرانوں سے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. ہارون الرشید ان معاملات میں رہنمائی چاہتا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں چند ایک شخصیات تھیں جو اس کی رہنمائی کر سکتی تھی. تو اس کی نظر جو پڑی ہے تو اپنی ہی چیف جسٹس پہ پڑی، یعنی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے خط لکھا، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک خط کے جواب میں کئی 100 صفحات پر مشتمل پوری کتاب لکھی اور حکمران وقت کی رہنمائی کی، اور حکمران وقت کو بتایا کہ آپ کو ان سوالات کے جواب میں یہ لکھا جاتا ہے اور آپ ان چیزوں کو اپنی مملکت میں نافذ کریں. نیکی بہت لوگ کرتے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے. دوسرا آدمی صدقہ دیتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے. ایک آدمی حج اور عمرے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے تو حج اور عمرہ کرتا ہے، یقیناً اس نے بہت بڑی نیکی کی. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو حکمران وقت کو صحیح راہ دکھاتا ہے، ایک حکمران وقت کو صحیح مسلک کا بتاتا ہے، ایک حکمران وقت کو اس کی مملکت میں رہنے والے غریب، بے کس، نادار افراد کے متعلق کہتا ہے کہ جناب کچھ آپ کر لیجئے. یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کیا قیامت میں آپ کی شکایت کر سکتے ہیں. تو ان میں سے جو آدمی حکمران وقت کو صحیح راہ دکھاتا ہے وہ سب سے بڑا نیک اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والا ہے، کیونکہ اس کی نیکی کا محور اور مرکز پوری رعایا ہے. حکمران وقت کی رہنمائی کرے گا تو لاکھوں اور کروڑوں افراد کا بھلا کرے گا. اس لیے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ خط کا جواب، ان کی بہت بڑی نیکی تھی. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ وقت امیر المومنین ہارون الرشید کی اس طلب پر اور اس کے خط کے ایک ایک سوال کو الگ کر لیا، اور انہوں نے
پھر اس کے تفصیل سے جواب لکھے، اور غالباً زمین کے قوانین اور اسلامی حکومت میں ٹیکس کیسے لگیں گے اور تعزیرات کیسے نافذ کی جائیں گی، اور اسلامی حکومت میں جو لوگ غیر مسلم ہیں ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ مسلمانوں کا، حکمرانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور پانی کا نظام ملک میں کیسے اس کی تقسیم ہوگی، یہ سب سے پہلی غالباً سب سے پہلی قانونی دستاویز ہے جو ہم تک پہنچی۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے آغاز میں ایک بہت مخلصانہ خطبہ لکھا ہے۔ یہ کہیے کہ انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے، اور یہ کتاب الخراج اب جو چھپی ہے تو 700 صفحات سے زیادہ۔ ایک آدمی نے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح راہ دریافت کی ہے، اور وہ آدمی اپنی راہ دریافت کرنے میں مخلص ہے، اور اس کی تبدیلی سے، اس کے ذہن کی تبدیلی سے، اور اس کا علم اگر صحیح ہو جائے گا تو کروڑوں افراد کو نفع پہنچے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اس موقع کو ضائع نہیں کیا، اور فوری طور پر جواب لکھا، اور وہ جواب اب 700 صفحے کے قریب کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے کتاب الخراج۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے آغاز میں ہارون رشید کو یہ بتایا ہے کہ جو حکمرانی ہے یہ کچھ آسان کام نہیں ہے، اللہ تعالی نے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور جس طرح اس حکمرانی میں ثواب بہت زیادہ ہے، بالکل ٹھیک اسی طرح اگر یہ حکمرانی غلط ہو جائے، اور اگر حکمران کچھ غلط طرز اور رویہ اختیار کر لیں تو خدا کی گرفت اور خدا کا عذاب بھی اسی طرح بہت زیادہ ہے۔ ابتدا میں ہی انہوں نے چکنا کر دیا، اور ابتدا میں ہی یہ احساس دلا دیا کہ حکمرانی بچوں کا کھیل نہیں، اور حکمرانی تعیشات نہیں ہے، بلکہ وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور حقیقت میں وہ آزمائش ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جو عہدہ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ پوری توجہ سے کام کریں گے، اور پھر انہوں نے لکھا کہ کوئی کام جو آج کرنے کا ہے اسے کل پر مت چھوڑ دیجئے، اور اگر آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا اور وقت گزرنے کے بعد وہ چیز ضائع ہو گئی، تو جس طرح مویشیوں کو اور جانوروں کو حفاظت کرنے کے لیے ایک فرد چاہیے، اور وہ آدمی اپنی غفلت سے مویشیوں کو ضائع کر دے، بالکل اسی طرح اللہ نے اپنی مخلوق پر نگران آپ کو مقرر کیا ہے، تو جیسے وہ آدمی جانوروں کو ضائع کر کے شام کو مالک کے پاس پہنچے گا تو مالک اس سے حساب لے گا، بالکل اسی طرح آپ اللہ کے ہاں اس کی مخلوق کے جواب دیں۔ کبھی بھی غصے میں آ کر کوئی فیصلہ مت کیجیے، اور تمام فیصلے جو آپ نے کرنے ہیں ہارون آپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی رہے، کسی کے شرمندہ کرنے والے کی شرمندگی کی ملامت، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، اور کسی کی جو بھی شکایت کسی کے خلاف ہے پرواہ نہ کیجیے، اور بالکل حقیقی نیکی اور تقوی اور جو کتاب و سنت کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ پھر انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی زبان سے بار بار اظہار کرتا رہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور خدا کا خوف سے بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف یہ ہے کہ انسان کے دل میں احساس ہو، اور اس احساس کی جھلک انسان کے افعال میں نظر آئے۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو ہم اس کو اس وقت سے ہی مانیں گے
جب عملی زندگی میں خدا کے خوف کا اثر نمایاں ہو، ایسے نہ ہو کہ آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں تو نامہ عمل ظلم کی سیاہی سے رنگا ہوا ہو، اور قیامت کے دن اللہ نے جو حساب کرنا ہے تو وہ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالی لوگوں کو اعمال کی بنا پر جزا اور سزا دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ خدا ان کے زبانی دعووں کو سن لے، اور خدا کے ہاں کوئی خاندان نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں کوئی منصب نہیں دیکھا جاتا۔ حکمران ہے تو اس کا بھی حساب ہے، لے آیا ہے تو اس کا بھی حساب ہے، کوئی بڑے سے بڑے خاندان سے ہے یا چھوٹی سے چھوٹی ذات سے بھی ہے تو بھی اللہ کے ہاں پہنچ کر سب چیزوں کا حساب ہوگا۔ اور ہارون اللہ کے ہاں آپ بھی جواب دینے کے بعد ہی چھٹیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے چھوڑ دے کہ وہ اتنی بڑی مملکت کا حکمران تھا، یا یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا۔ پھر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لکھا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کے مطابق 4 سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ تم نے اپنے علم سے کس طرح کام لیا، اور دوسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ تم نے زندگی کہاں خرچ کر دی، تیسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ پیسہ کن ذرائع سے کمایا اور کن کاموں پر خرچ کیا، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنے جسم سے کیا کام لیا، اللہ کی راہ میں کھپایا یا پھر غفلت میں پڑے رہے۔ اور ہارون ان سوالوں کا جواب تیار کر کے رکھیے گا، اور وہ وقت مت بھول جائیے جب اللہ کی مجلس بھری ہوئی ہوگی اور پوری دنیا کھڑی ہوگی اور ان تمام اعمال کی نقاب کشائی ہوگی، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان چاروں کاموں میں کیا کیا کام کس طور پہ انجام دیے۔ اللہ تعالی کی نظر میں خدا کے ہاں ہمیشہ اس کام کی وقعت ہے جو کام تعمیر کا ہے، جو کام اصلاح کا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ نفرت جن اعمال سے ہے وہ لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے سے۔ اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ خدا کی نعمت کو جھٹلاتا ہے، اور جب کسی قوم نے اللہ کے انعامات کی ناقدری کی ہے اور پھر اس نے پیسے کو، اپنی صلاحیتوں کو برباد کیا ہے، تو اللہ نے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ یہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ 113 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور 180 ہجری کے قریب مختلف مورخین کی روایت کے مطابق 1-2 برس کم یا 1-2 برس پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، تو 180 ہجری کے قریب انتقال ہوا۔ اور جو تعلیم تھی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مشکل سے حاصل کی۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے والد نے ان کی شادی جلدی کرا دی تھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حلقے میں یہ چلے جاتے تھے اور کمانے کے لیے کوئی وقت نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے سسرال میں منتقل ہو گئے اور کھانا مل جاتا تھا، اور باقی وقت یہ تعلیم میں، پڑھائی میں بسر کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب کے متعلق کہا کہ وہ کتاب ہونی چاہیے تاکہ پڑھا جائے، اسے پڑھایا جائے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اب پیسے تو تھے نہیں کہ کتاب کہاں سے خریدتے، تو ایک دن وہ رات جب لیٹے بستر پہ تو دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے چھت کی طرف بہت مرتبہ آدمی دیکھتا ہے، تو ان کے خیال میں آیا کہ جو چھت میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے، اگر اسے بیچ دیا جائے تو کیا اس سے اتنے پیسے مل جائیں گے کہ میں کتاب خرید لوں۔ پھر انہوں نے اپنی ساس سے پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں اس لکڑی کو نکال لوں اور اسے بیچ دوں تو میں کتاب حاصل کر سکوں گا۔ ان کی ساس بہت ناراض ہوئی کہ ایک تو داماد پہلے ہی کچھ نہیں کماتا، اوپر سے جو گھر بنا ہوا ہے اس کے متعلق بھی یہ اس کے خیالات ہیں۔ تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کی ناراضگی سے پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے جا کر سبزی منڈی میں ٹوکری اٹھانی شروع کر دی، اور پوچھتے تھے کہ کہاں جانا ہے،
تو کوئی بھی سرمایہ دار اپنی چیزیں خرید کے ان کے حوالے کر دیتا تھا اور یہ پیسے لیتے تھے اور سبزی منڈی میں ٹوکرا اٹھانے لگے۔ ادھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن سے یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ یوسف آ نہیں رہے، یعقوب آ نہیں رہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتفاق ایسا کہ سبزی منڈی سے گزرے تو ان کی نظر ان پر پڑ گئی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اس گوہر کو دیکھ چکی تھی، وہ جان چکے تھے کہ کتنا ہیرا ہے یہ انسان۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ٹوکرا ان کے سر سے اتروایا اور جس آدمی نے طے کیا تھا فرمایا پیسے مجھ سے لے لیجئے اور یہ سودا توڑ دیجئے، ختم کر دیجئے، یہ جوان یہ لڑکا آپ کے گھر یہ ترکاری نہیں پہنچائے گا۔ تو انہوں نے پیسے تو نہیں لیے اور شکریہ ادا کیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس آؤ، ساتھ لے گئے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پھر انہوں نے مجھے پڑھایا، اور اس طرح سے کہ ہر کچھ دن کے بعد وہ سونے کے سکے میرے حوالے ایک تھیلی کر دیتے تھے اور کہتے تھے خرچ کرو اور پڑھو، اور پھر میں خرچ کرتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، اور یہاں تک کہ جب تک وہ زندہ رہے خدا کی قسم ایک بار بھی ایسے نہیں ہوا کہ پیسے ختم ہو گئے اور مجھے مانگنے کی ضرورت پیش آئی ہو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ پیسے ختم ہونے سے پہلے مجھے دوسری تھیلی دے دیتے تھے۔ اس طرح یہ حال تھا ان کا۔ قاضی تنوخی نے مشوار المحاضرہ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ کمانے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا اور بیوی گھر چلاتی تھی، اور جب پڑھ کر ایک مرتبہ رات کو لوٹے کھانا مانگا تو بیوی نے ایک بالکل تھالی تھی اوپر سے ڈھکا ہوا تھال تھا، وہ لا کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، سارا دن پڑھ لکھ کے آئے تھے، جلدی سے وہ دسترخوان پوش اٹھایا اور اوپر سے کپڑا جب ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں اس تھال میں تو کاپیاں پڑی ہیں اور نوٹس جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے پڑے ہوئے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو بیوی سے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا یہی کچھ ہے، کھاؤ اسے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو بھوک تنگ کر رہی تھی، خاموش ہو گئے اور پھر رو پڑے، اور صبح اٹھے، رات اسی طرح گزر گئی، اور پھر کچھ محنت مزدوری کی اور کھانے کا انتظام کیا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پھر پڑھنے گئے دیر سے، یہ بھی قصہ انہی کی زندگی کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیوں دیر سے آئے ہو، اور پھر فرمایا کہ یہ نہ کرو، وقت پہ آیا کرو، اور اگر تم جیتے رہے تو تم ہماری تعلیم کی بدولت اخروٹ اور پستے کی روٹیاں کھاؤ گے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیسے بھی دیتے رہے، یہی دیتے رہے جب مالی مدد۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بہت خوش ہوئی، فراوانی سے پیسہ آنے لگا، والدہ کو اور کیا چاہیے تھا۔ تو ایک دن انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ جہاں بھی تم نوکری کرتے ہو وہ صاحب بہت اچھے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنے جاؤں گی۔ اور وہ آئیں تو انہوں نے دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا، اب تو آپ جیسا آدمی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے بچے کا مستقبل یہ ہوگا کہ زیتون کی بجائے پستے کا تیل، پستے کا روغن نکالا جائے گا اور اس سے پکا ہوا حلوہ یہ بیٹا آپ کا کھایا کرے گا، اور حکمران تعظیم کریں گے آپ کے بیٹے کی۔ تو ہنس پڑی، وہ سمجھیے یہ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ تیل مختلف چیزوں سے نکالا جاتا ہے، بادام، گری، اس سے تیل نکلتا ہے،
پستے سے تیل نکلتا ہے، سبزیوں سے آئل نکلتا ہے، کتنی چیزیں ہیں جن سے آئل نکالا جاتا ہے، زیتون سے آلیو آئل ہوتا ہے نا، زیتون سے نکالا جاتا ہے. یہ سارے تیل جو نکالے جاتے ہیں، سبزی اور پھل جتنا سستا ہوتا ہے تیل بھی اسی حساب سے سستا ہوتا ہے، اور پھل جتنا مہنگا ہوتا ہے، سبزی جیسی مہنگی ہوتی ہے ویسے ہی اس کا تیل بھی مہنگا ہوتا ہے. تو زیتون کا تیل عام طور پہ استعمال ہوتا تھا، مگر اس کے مقابلے میں پستے کا تیل بہت گراں تھا، بہت مہنگی چیز سمجھی جاتی تھی. اور پستے سے حاصل کیا ہوا روغن پستہ بہت کم لوگ استعمال کر سکتے تھے، بادشاہوں کے خزانوں کی چیز تھی. والدہ ہنس پڑی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سرکاری دعوت تھی، اور خلیفہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک ڈونگا اٹھا کر رکھا، ایک ڈش پیش کی اور کہا حضرت یہ لیجئے. قائد صاحب یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں مجھے معلوم نہیں. تو ان کا حضرت یہ حلوہ ہے اور خاص طور سے آپ کے لیے پکوایا گیا ہے، اور یہ دیکھیے پستے کے گھی میں پکا ہے، روغن پستہ میں پکا. تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر رکت طاری ہو گئی، رو پڑے اور پھر یہ واقعہ سنایا اور فرمایا میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے میرے بارے میں میری والدہ نے پوچھا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا میں اسے وہ کام لگا رہا ہوں، وہ کام سکھا رہا ہوں کہ بادشاہ اس کی قدر کریں گے، اور آپ کے بیٹے کے لیے پستے کے بادام، پستے کے روغن، پستے کے گھی کا حلوہ آیا کرے گا، یہ آپ کے بیٹے کا مستقبل. اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کو پہنچے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی ان کی نیکیاں تھیں ان میں اللہ کے ہاں میزان میں اور خدا کے ہاں جو چیزیں تولی جائیں گی ان میں بہت بڑی نیکی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تربیت کی اور تعلیم دی، اور تعلیم حاصل ہونے کے بعد سب سے پہلے عباسی خلفاء میں سے مہدی تھے، اور مہدی نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی مقرر کیا، اور مہدی کے بعد اس کے بیٹے ہادی کے ہاں جب حکومت آئی تو انہوں نے ان کو برقرار رکھا، اور پھر اس کے بعد جب خلیفہ ہارون الرشید کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی بصیرت اور ان کی تجربہ کاری اور اپنے والد اور اپنے دادا کی قدر نوازیاں دیکھ کے پوری حکومت کا چیف جسٹس مقرر کر دیا، اور انہوں نے بتایا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، اور انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے آدمی ہیں لوگوں کو چاہیے کہ ان کی قدر کریں. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جو کام کیے ہیں ان میں سے بڑا کام یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں ہمیشہ یہ کیا ہے کہ روایات لائے ہیں. حدیث کی روایات بھی آپ کو ملیں گی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات بھی ملیں گی، تابعین کی روایات بھی ملیں گی، اور صحابہ اور تابعین رحمہم اللہ رضی اللہ عنہ کے تو سینکڑوں اقوال ہیں جو انہوں نے لکھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب الخراج میں وہ پہلے سوالات کا جواب دیتے ہیں، پھر سوال کے جواب کے بعد اس کی دلیل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی صحیح حدیث لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اسی پہ اکتفا نہیں کرتے یہ بس کتاب و سنت جو کچھ ہے، بلکہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، تابعین نے کیا کیا، اور چونکہ ان کا مخاطب خلیفہ وقت ہارون الرشید ہے اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر خلیفہ وقت کو خلافت ہی کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال پیش کرتے ہیں
اور بتاتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسے موقع پہ کیا فیصلہ کرتے تھے. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر کیا کہا کرتے تھے. چنانچہ خیال یہ ہے کہ غالباً سب سے زیادہ فیصلے جو انہوں نے پیش کیے ہیں اور سب سے زیادہ کسی شخص کے اقوال سے استدلال کیا ہے تو وہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے وارث اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے جن پہ بھروسہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہی کے اقوال. اگرچہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی باتوں سے بھی انہوں نے دلیل دی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو بھی پیش کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ غالباً جہاں تک اب علم ہے ان کی کتاب کو پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال سے استدلال کیا ہے اور پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بطور دلیل پیش کیا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور چونکہ ان کے قریب بھی تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 101 ہجری میں ہوا تھا اور یہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ 113 میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 12 سال بعد یہ پیدا ہوئے. تو اس اعتبار سے بہت سے فیصلے، بہت سی باتیں جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تھی وہ اہل علم میں متداول تھی، مشہور تھی. آدمی جس کسی علم کے میدان میں اترتا ہے تو ایک آدھ صدی پہلے کے علماء کو جانتا پہچانتا ہوتا ہے، کیونکہ ایک دو نسلیں ہی ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ یا ایک نسل کا فاصلہ ہوتا ہے. تو جس طرح بچہ گھر میں اپنے دادا کے متعلق بہت کچھ سنتا ہے، اسی طرح تعلیمی اعتبار سے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کل 12 سال کے بعد تو پیدا ہوئے ہیں، تو 12 سال پہلے گزرے ہوئے خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قصے، ان کی باتیں انہوں نے بچپن سے ہی سن رکھی تھی، پھر انہوں نے پڑھایا تو انہیں بہت سی چیزیں پتہ چلی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو بھی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح پیش کرتے. پھر وہ تابعین پہ آ جاتے ہیں اور تابعین میں پھر ان کا دائرہ دلیل بہت وسیع. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں یہ کمال ہے کہ انہوں نے صرف کوفہ تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا. کوفہ میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے، خود ان کے شیخ، خود ان کے مربی، خود ان کے استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. پھر اس وقت حماد اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اقوال کوفہ میں جاری تھے، رائج تھے ان کے فتوے. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دائرہ استدلال کو وسیع کیا ہے اور پھر اسی طرح حجاز اور شام تک کے مشائخ کو شامل کیا ہے. حماد کی روایات وہ لائے ہیں، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی خیر تو آنی تھی، ابن ابی لیلہ کو لیا ہے انہوں نے، شعبی رحمۃ اللہ کو لیا ہے مدینہ منورہ سے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کے اقوال کو پیش کرتے ہیں. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو شام تشریف لے گئے تھے ان کے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے فتووں کو نقل کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استدلال کیا ہے اور اتنے وسیع پیمانے پر اور اتنے بزرگوں سے استدلال کرنا، اتنے تابعین سے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تعصب نہیں تھا. کیونکہ اگر تعصب ہوتا تو اپنے آپ کو محدود رکھتے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے باہر قدم نہ نکالتے، لیکن یہ نہیں کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیا. یہ الگ بات ہے کہ ان کا قانون کے اعتبار سے نقطہ نظر حجاز، سب سے پہلے تو عراق، پھر حجاز اور پھر شام، ان کی طرف سے رہا ہے. اور کوفہ کے اصحاب کے بارے میں انہوں نے بہت بلند الفاظ استعمال کیے، لیکن تعصب نہیں تھا نا. جیسے وہ کوفہ والوں کے اہل رائے اور اہل علم اور قضات اور وہاں کے فیصلہ کرنے والے قانون دانوں کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے. بالکل اسی طرح جب وہ حرمین شریفین کے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں اور جب وہ حجاز کے اور مدینہ طیبہ کے فقہا کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو بھی وہی عزت اور احترام دیتے ہیں.
یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کھلے دل کی اور بڑے کھلے دماغ کی دلیل ہے، حالانکہ یہ خود تبع تابعین میں سے، ان کے اساتذہ تابعین میں سے تھے نا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے امام ابو حنیفہ، تو تابعین میں سے تھے، تو تابعین کے بعد یہ جو نسل آئی ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ تبع تابعین ہو گئے، اور ان کے بعد جو اگلی نسل آئی ہے وہ نہ تابعین میں نہ تبع تابعین میں بلکہ تبع تابعین کے شاگردوں میں سے تھی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا خیر میرے زمانے میں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، پھر تابعین میں اور تبع تابعین میں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا جب چوتھی پشت آئے گی تو جھوٹ شروع ہو جائے گا۔ یہ چوتھی پشت جو آئی ہے ان میں بڑی عالی قدر شخصیت، جھوٹ سے پاک اور سچ کا مجسمہ اور اللہ کی خاطر قربانی دینے والا اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کا محافظ وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے علم کی گرہ جہاں پر مجھ پہ کھلی ہے اور سب سے پہلے میں جس کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، میرے سب سے پہلے استاد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت عدالت میں فیصلے بھی دیتے تھے اور آ کر مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے۔ اہل علم کا یہی ذوق ہے۔ اس وقت بھی آپ دنیا میں ایسے حکمرانوں کو دیکھیں گے جو اپنے ملکوں کے وزیر اعظم اور صدر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہیں نہ کہیں ٹیچر اور پروفیسر ہیں، یونیورسٹی میں وہ روزانہ لیکچر دیں، ہفتے میں ایک بار دیں، مہینے میں جا کر ایک بار دیں، لیکن تعلیم کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ہمارے پڑوسی اور ہماری ہمسایہ مملکت بھارت میں ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں منموہن سنگھ، اب بھی انہوں نے تعلیم کو پڑھانا نہیں چھوڑا۔ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ جا کر اب بھی وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے اس علم کو آگے پھیلاتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور اسلاف میں ہمارے ہاں اصل میں یہ طریقہ رہا مسلمانوں میں کہ وہ بڑے سے بڑے سرکاری عہدے کے باوجود پڑھایا ضرور کرتے تھے، کہ انہیں معلوم تھا کہ تعلیم ہے جو ترقی کا سبب بنتی ہے اور تعلیم ہے جس کی بنیاد پر قوموں کا عروج اور سوال ہوتا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے بھی تھے اور ایک طرف قاضی بھی تھے، اس لیے کتاب الخراج میں جہاں وہ کہتے ہیں کہ فاختلفوا فی ذالک، اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، اور اصحابنا من اہل الکوفہ، ہمارے کوفہ کے مشائخ اساتذہ یہاں کے ہمارے دوست یہ کہتے ہیں، پھر وہ جب آتے ہیں اہل حجاز کی طرف اس کو بھی کہتے ہیں کہ اصحابنا من اہل الحجاز، حجاز حرمین شریفین و اہل مدینہ، اور اہل مدینہ جو ہیں ان کا اس بارے میں یہ فتویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی آراء کو نقل کرتے ہیں تاکہ ہارون الرشید کے سامنے دونوں آراء رہیں کہ اگر وہ اس پہ فیصلہ کرنا چاہیں تو کیا ہے، اس پہ فیصلہ کرنا چاہیں تو کیا ہے، اور بہت سی چیزوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی کمال کی چیز ان کی کتاب میں یہ ہے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسروں کا مسلک جو ہے اس کو نقل کیا ہے اور اس پر اپنی برتری کا ایسا اظہار نہیں فرمایا۔ انہوں نے اپنے مسلک کو گویا کہ نافذ کرنے کی جبرن کوشش نہیں کی، حکمران وقت کے سامنے اپنے اجتہاد کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب میں بس 2-4 مرتبہ ہی پیش کیا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ ہر مسئلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، صحابہ یہ کہتے تھے، تابعین کی رائے یہ تھی رحمہم اللہ، اور 2 سے زیادہ رائے ہیں اس کو بھی پیش کر دیتے، اور اگر ان آراء میں اس زمانے میں حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی نقص نہیں ہے تو خلیفہ کو صاف لکھتے ہیں ہارون الرشید کو کہ آپ جو چاہیں فیصلہ کر لیں، آپ اس رائے کو لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کو لے لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ نے بڑا وسیع علم میں عنایت فرمایا تھا، اور اس وسیع علم سے زیادہ ان کا دل وسیع تھا،
تعصب کا دور دور تک کوئی فکرہ نہیں ہے، کوئی گوشہ نہیں ہے جو ابو یوسف رحمۃ اللہ کے یہاں ملے۔ کتاب الخراج کو انہوں نے لکھا اور اس کتاب الخراج میں خلیفہ وقت ہارون رشید کی رہنمائی کی۔